اچھا مجھے راجہ صاحب ایک بات ہے, سب تو پہلے ذرا وہ کہتے ہیں نا کھرا کڈو, تو ذرا کھرا نکالے نا آپ کہ سکندر سلطان راجہ صاحب اب یہ تو ڈسٹینس کر رہے ہیں. اب جو اعظم سواتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا نام حکومت نے بھی نہیں دیا تھا. دیکھیں اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پہلے ممبران کا معاملہ آیا اور وہ 2 ممبران جو تھے الیکشن کمیشن کی ان کی مدت پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے وہ شروع ہوا. ساتھ میں الیکشن کمشنر کی جو تھی جو مدت پوری ہونے کا ٹائم بھی اکٹھا ہوتا گیا وہ ہائی کورٹ میں ہم لے کے چلے گئے. جب حکومت نے بائی پاس کیا, صدر نے نوٹیفیکیشن نکالا, ہم نے وہ سسپینڈ کرایا جا کے, وہ چیزیں بھی اکٹھی ہو گئی اور یہ بھی اکٹھا ہو گیا. ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی مل کے یہ معاملہ ریزالو کروائیں. ساتھ میں الیکشن کمشنر کا معاملہ آ گیا. اب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بیچ میں سندھ کے بھی الیکشن کمشنر کا معاملہ تھا, اس کے بیچ میں بلوچستان کے الیکشن جو ممبر ہیں ممبر کا معاملہ تھا, اور اس طرح چیف الیکشن کمشنر کا بھی مدت پوری ہو رہی تھی, وہ بھی اکٹھا ہو گیا. اب اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ گئیں. اب ہر سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی بھی تھی, پی ایم ایل این جو اپوزیشن کی مین لیڈنگ جماعت ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے پیپلز پارٹی بھی تھی, ہمارے ساتھ جے یو آئی ایف بھی تھی. ہم سب نے اکٹھے آپس میں کنسلٹیشن کی, اور اس کنسلٹیشن کے بعد پھر یہ انہوں نے اپنی چوائس سے چیف الیکشن کمشنر کی جو تھی وہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو کا نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آئے گا اور آپ ایکسیپٹ کریں گے. نیگوسیشن یہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو بھی نام پہلا لے کر نام آئیں کس گے, کا آیا تھا جو یہ پہلا نام لے, جو یہ سلطان سکندر کا نام لے کر آئے تھے, اس سے پہلے جو نام لے کر آ رہے تھے ان پہ تو اعتراضات لگ گئے نا. جب یہ ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا, میں نے ڈیڈ لاک میں بتایا کہ ایک طرف سندھ کے ممبر کی بھی سیٹ خالی تھی, بلوچستان کی بھی خالی تھی, اور یہ بھی تھی. تو گورنمنٹ نے جو اپنی طرف سے جو چوائس اس وقت لی وہ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کی آپشن کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر انہوں نے اس کا نام دیا سلطان سکندر راجہ صاحب کا. اور بابر یعقوب صاحب کا تو ایک جینون ریزن تھا کہ بابر یعقوب صاحب کے اوپر ہمارے بھی تفاضات تھے. آر ٹی ایس کا جب ایشو بنا وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فائل میں نوٹنگ دی تھی, ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی ایک ہمارے ایم این اے تھے, ان کی فائل میں انہوں نے نوٹنگ دے کے 20 پولنگ اسٹیشنز پر ری پول کا آرڈر کر دیا تھا, اور وہ اپنا فیصلہ انہوں نے چھپائی رکھا تھا, جو کہ ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. اور مجھے امید ہے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ بابر یعقوب صاحب کو تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن اب بات جہاں تک یہ ہے کہ اگر اس پہ ان کو تفاضات نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کہاں اب یہ راز ہے اور حلف میں ہوں میں نہیں بتاؤں گا, لیکن اب پتہ ہے سب کو آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوئی تھی. دیکھیں اب ہمیں اب یہ راز ہے, یہ حلف ہے, یا جو بھی ہے, اگر اس وقت ایک خود انہوں نے نیگوسیشن کر کے ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا کہ ہماری لڑائی عدالتوں میں مچ جائے, ہم عدالتوں میں یہ معاملے لے کے جاتے اچھے نہیں لگتے, ہم آپس میں بیٹھ کے سلجھا لیتے ہیں. کیا یہ بات آپ تصدیق کرتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب نے جی خود دیا تھا, وزیر دفاع صاحب نے خود دیا تھا, اور یہ جو آپ نے کلپ دکھایا ہوا بھی وہی تھا کہ انہوں نے خود نام دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے نام ہے. جب نام اور بلکہ ہماری پارٹی میں سے, میں اب آپ کو میں نام نہیں لوں گا, ہماری پارٹی میں سے کافی سینئر لوگوں کے بڑے تفاضات تھے سلطان سکندر راجہ صاحب کے اوپر, بڑے اسٹرانگ ہمارے تفاضات تھے جن کے ساتھ سلطان سکندر راجہ صاحب نے سرو کیا تھا, ان کے تفاضات تھے. اور انہوں نے وہ نواز شریف صاحب کو اپنے طریقے سے پارٹی میں جس طرح کنوے بھی کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کیا اور وہ ساری بات ختم ہو گئی, ہم نے کہا کہ یہ تو بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یہ چھڑی اور گھڑی والی بات کیوں کی ہے کہ جی یہ سکندر سلطان راجہ صاحب میاں نواز شریف کے ہاتھ کی گھڑی ہیں اور جیب کی مطلب ہاتھ کی چھڑی ہے, جیب کی گھڑی ہے. ہاتھ کی گھڑی جیب کی چھڑی, تو اب اس طرح میں آپ کو کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ وہ ہاتھ کی گھڑی جیب کی چھڑی والی جو بات ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی لنک نکلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب میں وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا نہیں, وہ میں یہ باتیں جو ہیں ہاتھ کی چھڑی جیب کی گھڑی, یہ تو باتیں اگر ہم نکالیں نا تو یہ تو باتیں وزیر اعظم ہاؤس تک بھی جا سکتی ہیں نا. بائی دی وے اس کا ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ نہیں کہتے, میں بتا دیتا ہوں, میں تو بحیثیت ایک صحافی بتا سکتا ہوں. یہ تو کہنا کہ ہاتھ کی گھڑی جیب کی چھڑی, لوگوں کی رشتہ داریاں ہونا میں کوئی برائی نہیں ہے, لوگوں کے کسی کا کسی سے تعلق ہونا بھی کوئی غلط نہیں, رشتہ داری کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہماری قریبی رشتہ دار ہیں, ان کی پارٹی میں بیٹھے ہیں, اور ان کے کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کے جن کے مطلب ان کے ہوں گے عزیز, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. لیکن یہ جو تاثر آج قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اعظم سواتی صاحب کی جانب سے کہ جیسے یہ جسے کہا جاتا ہے نا کسی خاص طریقے سے ان کا نام لایا گیا اور حکومت نہیں تھی. دیکھیے گورنمنٹ نے یہ سارا مس مینج کیا خود. گورنمنٹ نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب الیکشن لاز کے بارے میں انہوں نے ایک فضا پیدا ہوگی, جب انہوں نے کمیٹی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے
جو فیٹف کی جب بات تھی تو اس وقت انہوں نے جو ڈرافٹس اندر شیئر ہو رہے تھے اور ٹرسٹ جو اندر کی میٹنگ میں باتیں ہو رہی تھی انہوں نے جا کے باہر شروع کر دیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں, آپ اندر کوئی بات کرتے ہیں باہر اور بات ہو جاتی ہے. وہ ڈیفیسٹ کی فضا چل رہی تھی, آگے سے یہ الیکشن کا بل لے کر آئے, ان کو پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں اور لیا ان کی مس مینجمنٹ ہے, اور ساتھ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے آئے یا ای اچھا ووٹنگ میں لے ای آئے. وی ایمز کے اوپر بھی آؤں گا, میں چاہوں گا اس کے اوپر بات ہو جائے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے ایک بات ناز بلوچ صاحبہ, یہ بات تو اعظم سواتی صاحب کی اس میں وزن ہے اور حکومت کی پوری بات میں وزن ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنوری 2021 میں مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ اپوزیشن ہو, وہ الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے, وہاں پر کوئی نوٹس نہیں, کوئی باز پرس نہیں, کسی نے سوال بھی نہیں پوچھا, اور یہاں وفاقی کابینہ کے 2 معزز ممبران کو الیکشن کمیشن نے نوٹس دے دیا اور بتایا جی کہ 7 دن کے اندر آپ ہمیں جواب دیں. تو آپ کو آبجیکٹیولی سوچئے گا کہ آپ کو کیا نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنے کانڈکٹ پہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر وہ پریس ریلیز جو کہ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس کے بعد جاری کی گئی تھی, وہ بھی اوور ڈو کیا الیکشن کمیشن نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب 3 سالوں سے جو اپوزیشن نیب کے ہاتھوں جس طرح اپوزیشن کا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے, وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور ایز اے ٹول استعمال کیا گیا نیب کو, سو مچ سو کہ ایک ایسا وقت آیا کہ فرنٹ بینچز میں بیٹھے ہوئے تمام اپوزیشن کے لوگ جو ہے وہ نیب کے کسٹڈی میں رہے اور ہم کہتے رہے کہ خدارہ اداروں کو پولیٹیسائز نہ کریں, یہ وچ ہنٹنگ بند کریں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کریں, بیکاز واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے, یہی ادارے پھر آپ کے خلاف نیب اسی طرح حرکت کرے گی. تو وہ جو وچ ہنٹنگ تھی اس کے اوپر تو حکومت کہتی رہی کہ دیکھیں نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے, نیب اپنی من مانی کرتا ہے, کوئی انفلوئنس میں نہیں ہوتا. آج صرف 2 ان کے جو ہے لوگوں کو اگر نوٹس آ جاتا ہے تو ادارہ متنازع ہو جاتا ہے. تو پھر تب جب اپوزیشن لیڈر ہوں, جب زرداری صاحب ہوں, جب پوری پیپلز پارٹی کی خورشید شاہ صاحب 2 سال ہو گئے, ان کو 2-2.5 سال ہو گئے نیب کی کسٹڈی میں ہیں, ہم جب بولتے ہیں تب کہا جاتا ہے کہ نہیں نیب تو بالکل صحیح کام کر رہی ہے, اور اپنی باری میں جب ان کو ایک نوٹس آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ادارہ متنازع ہے. وہ کہتے ہیں نوٹس اپوزیشن کو نہیں جاتا نا, صرف حکومت کو آتا ہے. نہیں, اور جو نیب کے نوٹسز صرف اپوزیشن کو آتے ہیں, ان کو نہیں جاتے, تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ that again is a valid argument. آپ کا اپنی جگہ ویلڈ ہے, ان کا اپنی جگہ میری بہن کی بات ہے, ایک میری بہن کی بات وہ مکمل. اچھا, اور دوسری بات دیکھیں بات کیا ہے منیب, جو اصل بات ہے اس طرح اداروں کو دیکھیں, میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے سراپا احتجاج ہے اس وقت. میڈیا جو ان کا دل چاہ رہا ہے آرڈیننس فیکٹری کے تھرو, یہ روزانہ ایک نیا آرڈیننس لے آتے ہیں, راتوں رات عوام کو پتہ چلتا ہے کہ 10,000 روپے بجلی کے بل کے اوپر 5% آپ کو ایڈوانس ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا. روز ہر صبح عوام کو ایک اور بوجھ جو ہے وہ کسی نہ کسی آرڈیننس کے تحت معلوم ہوتا ہے. اب یہ جو ای وی ایم کی کہانی ہے, اس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, نیدرلینڈز, USA, انگلینڈ, اٹلی, جرمنی, یہ وہ ممالک ہیں جو ہم سے کئی گنا زیادہ ٹیکنالوجیز میں بہت آگے ہیں. USA میں سلیکان ویلی ہے which is considered to be the hub of information technology, لیکن یہ تمام ممالک نے ای وی ایم کو بین کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ وہ بتاتے ہیں کہ اس میں ٹیمپرنگ کا عنصر موجود ہے. بٹ وہ بھی ملک ہیں جہاں یہ استعمال ہو رہی ہے, تو آپ دیکھ لیں نا کہ ان ممالک میں کیا کرپشن نہیں ہے. آپ اسے نو کیوں کرتے ہیں, آپ کہیں کہ اسکیل وائز کریں, آپ لوگ تو بالکل ہی لکیر ڈال دیتے ہیں. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے, آپ ای وی ایم لانا چاہتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشنز ہوں, لیکن مجھے بتائیے کہ پھر آپ نے آر ٹی ایس جو بیٹھ گیا تھا اور اس کے بعد جو الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ آئے اور ہم نے شور مچایا, اپوزیشن نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے اوپر آپ نے کتنی ایفرٹ کی کہ جی پہلے وہ پتہ کروائیں کہ آر ٹی ایس کیسے راتوں رات بیٹھ گئے تھے. آپ ایک نئی ٹیکنالوجی لے کر آنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ جو ہے وہ آنن فانن ایک ہیسٹ میں لا رہے ہیں. پروکیورمنٹ آپ کیسے کریں گے, آپ کے پاس فائنینشیل فیزیبلٹی اس کی نہیں ہے, آپ کس طرح سے گورنمنٹ ایز اے اسٹانس کے نہیں جی, ہم وہ بہت ساری جو مشینیں ہیں ان کو بنا بھی سکتے ہیں, ان کو ٹائملی ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں, لیکن اب اگر نہیں کریں گے تو یہ کب ہوگا؟ مجھے بتائیے کوئی اسٹارٹ اپ تو ہونا, کہیں سے شروع تو کیا جائے. پہلی بات منیب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 سال میں جتنی یہ پارلیمنٹ کمزور ہوئی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی کمزور پارلیمنٹ شاید اس سے پہلے شاید